جاری رہے گا یا ابھی یہ ملتوی یا منسوخ کر دیا گیا ہے؟ دیکھیے، جیسے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے کہا ہے کہ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ سٹیبل ہے، وہ خیریت سے ہے، تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ جو قاتلوں کی منصوبہ بندی تھی وہ تو اس پہ تو کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، لیکن جسے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہو، حفاظت ہو، اللہ اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ تو ایک خیر کی خبر سنی ہے۔ اب سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ تھی اور فیصلہ ہوا ہے کہ سب لاہور آئے، راستے میں ہے، میں بھی لاہور کی طرف روانہ ہوں اور کل پہنچوں گا اور وہاں ملاقات کریں گے اور تبادلہ خیال بھی ہو جائے گا، صورتحال سے آگاہ بھی ہو جائیں گے کہ کیا ہے، کیونکہ جو موقع پہ موجود تھے وہ زیادہ باخبر ہیں، میں اور بہت سے لوگ موقع پہ موجود نہیں تھے۔ خان صاحب سے ہدایت لی جائیں گی، کیا سوچ ہے وہ کیا کہتے ہیں، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو کل کا اجلاس غالباً بلایا جا رہا ہے جس میں سینئر لیڈرشپ پارٹی کی اکٹھی ہوگی، وقت اور جگہ کا تعین ابھی ہونا ہے، لیکن اجلاس کال کر لیا گیا ہے، مجھے بھی اطلاع ملی ہے کہ وہ میٹنگ ہوگی، تو اس کے لیے ہم سب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ قریشی صاحب جی ٹھیک ہے، ابھی ایک تو آپ کے کارکن ملک بھر میں احتجاج کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں احتجاج جاری ہے، ان کو کیا آپ تلقین کریں گے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا، پنجاب میں حکومت آپ کی ہے، اس طرح کا واقعہ ہو جانا، جو مارچ کی سیکیورٹی تھی آپ سمجھتے ہیں آپ وہ تسلی بخش تھی، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے، واقعہ تو افسوسناک نہیں ہے، صرف بزدلانہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب سے بہت لوگ خائف تھے، خائف ہیں۔ عمران خان بہت سے لوگوں کو چبھ رہا تھا، اس کا بیانیہ، اس کا موقف، اس کا قوم کو یکجا کرنا، اس کا قوم کو جگانا بہت سے لوگوں کو چبھ رہا تھا، لیکن عمران خان کا بڑا واضح پیغام تھا کہ ہم نے پرامن رہنا ہے، ہماری جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے وہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا کہ لبرٹی سے ہم روانہ ہوئے اور 6 دن مکمل ہوئے، آج 7واں روز تھا، پرامن تھا، جگہ جگہ استقبال ہوا، جگہ جگہ وہ رکے، انہوں نے خطابات کیے اور پرامن تھے۔ بدقسمتی سے ایک طبقہ پہلے دن سے، ابھی ہمارے مارچ آغاز ہی نہیں ہوا تھا تو انہوں نے ایک اندیہ دیا، ایک اشارہ دیا کہ یہ لاشیں گریں گی، خونی مارچ ہوگا۔ یہ خبر اور یہ ان کی جو پیشن گوئی تھی، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد کی تھی، سوچنے والی بات یہ ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان سے جو لوگ خائف تھے انہوں نے مختلف طریقوں سے عمران خان کے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کی۔ پہلے حکومت کے خلاف ایک منصوبہ بندی کی گئی، اس منصوبہ بندی کے تحت بہت سے لوگوں کو منحرف کیا گیا، ان کی بولیاں لگی، ان کو خریدا گیا، وفاداریاں تبدیل ہوئیں اور عدم اعتماد کی تحریک پاس کروائی گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ان پر یکے بعد دیگر کیسز قائم ہونا شروع ہو گئے۔ قریشی صاحب اگر بات مکمل ہونے دیں گے تو میں بات کر سکوں گا نا قبلہ، اگر بات مکمل جی آپ جاری رکھیں۔ یکے بعد دیگر ان پہ کیسز ہونے شروع ہو گئے، 30 کے قریب ان پہ کیسز ہو گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ انہیں نااہل کرنے کی کوشش کی گئی ایک گونڈے انداز میں۔ پھر آپ نے دیکھا اس پارٹی پر، تحریک انصاف پر، جس کے وہ بانی چیئرمین ہے، اس کو زخم پہنچانے کے لیے ایک کنکاکٹڈ فورن فنڈنگ کا کیس مرتب کیا گیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ قاتلانہ حملہ ہوا۔
اب یہ اور مت بھولیے کہ جو تھریٹس آ رہے تھے اور جو کالیں آتی رہی، لوگوں کو دھمکایا جاتا رہا، جو کچھ اور لوگوں کے ساتھ ہوا، اشرف شریف کا جو ایک حادثہ ہے اس کو بھی سامنے رکھیے. آپ اس سارے سیکوینس کو آپ ملائیں تو ایک تشویشناک تصویر سامنے آتی ہے. اور اس وقت لوگوں میں غم و غصہ ہے جگہ جگہ. میں عرض کروں ملتان سے روانہ ہوا ہوں، چنگی نمبر 9 جو ہمارا جہاں ہم تھرو آؤٹ احتجاج کرتے رہے ہیں، پرامن احتجاج کرتے رہے ہیں، وہاں کارکنان نوجوان جمع ہے، احتجاج کر رہی ہے لبرٹی چوک میں اور جگہ جگہ جہاں ہمارے چیک پوائنٹس سے احتجاج لوگ کر رہے ہیں، لیکن پرامن احتجاج کر رہے ہیں. شاہ جی ایک آخری سوال یہ ہے، جناب اعجاز چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ آج یہاں وزیر آباد میں میرے پاس اطلاع تھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. کیا یہ آپ کے اور خان صاحب کے علم میں تھا، اور پھر اس کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی کا اہتمام کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے میرے علم میں تو ایسی کوئی خبر نہیں تھی جی. اور ہم تھرو آؤٹ پرامن رہے. جی. آپ نے دیکھا ہم نے بہت ہم پہ تانے بھی اور بڑے ہم پہ طنزیہ باتیں بھی کی گئیں. یہ تو جی اپنا جو ہے اپنا جو مارچ ہے وہ تو اتنے بجے شروع ہوتا ہے اور اتنے بجے ختم ہو جاتا ہے. ہم نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور جو تھریٹننگ جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ رات کے اندھیرے میں ہم مارچ آگے نہیں لے کر جائیں گے، اور جہاں مغرب ہوئی اندھیرا ہوا ہم وہاں رک جائیں گے اور دوسرے دن وہیں اس سے آغاز کریں گے. تو وہ سیکیورٹی کنسیڈریشنز کے لیے ایسا کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم وقت گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہرگز ایسا تھا، لوگوں کی تعداد بھی بے پناہ تھی اور سیکیورٹی کنسیڈریشن بھی تھی. باقی آپ نے دیکھا کہ سب لوگ پرامن تھے، پولیس تھی، سب کچھ تھا اور لوگ تھے وہاں. لیکن جب بھی کوئی کرنا چاہے قسم کی حرکت تو بہت سے آپ نے دیکھا دنیا میں جہاں ہم سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ نظام ہے ان پہ حملے ہو جاتے ہیں. آپ نے امریکن پریزیڈنٹس پہ دیکھا کہ ان کی سیکیورٹی اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہے، ان پر حملے ہوئے ہیں، اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئے ہیں، لوگ مارے گئے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کا. وائس چیئرمین آپ کے اور خان صاحب کے علم میں تھا، اور پھر اس کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی کا اہتمام کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے میرے علم میں تو ایسی کوئی خبر نہیں تھی. جی. اور ہم تھرو آؤٹ پرامن رہے. جی. آپ نے دیکھا ہم نے بہت ہم پہ تانے بھی اور بڑے ہم پہ طنزیہ باتیں بھی کی گئیں. یہ تو جی اپنا جو ہے اپنا جو مارچ ہے وہ تو اتنے بجے شروع ہوتا ہے اور اتنے بجے ختم ہو جاتا ہے. ہم نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور جو تھریٹننگ جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ رات کے اندھیرے میں ہم مارچ آگے نہیں لے کر جائیں گے، اور جہاں مغرب ہوئی اندھیرا ہوا ہم وہاں رک جائیں گے اور دوسرے دن وہیں اس سے آغاز کریں گے. تو وہ سیکیورٹی کنسیڈریشنز کے لیے ایسا کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم وقت گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہرگز ایسا تھا، لوگوں کی تعداد بھی بے پناہ تھی اور سیکیورٹی کنسیڈریشن بھی تھی. باقی آپ نے دیکھا کہ سب لوگ پرامن تھے، پولیس تھی، سب کچھ تھا اور لوگ تھے وہاں. لیکن جب بھی کوئی کرنا چاہے قسم کی حرکت تو بہت سے آپ نے دیکھا دنیا میں جہاں ہم سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ نظام ہے ان پہ حملے ہو جاتے ہیں. آپ نے امریکن پریزیڈنٹس پہ دیکھا کہ ان کی سیکیورٹی اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہے، ان پر حملے ہوئے ہیں، اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئے ہیں، لوگ مارے گئے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کا. وائس چیئرمین